جزاک اللہ. نہیں امید ہے آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اللہ پاک آپ نے مدد کرتے ہیں. اور بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ جل جلالہ نے آپ کو مختلف ادوار سے گزارا. مختلف ادوار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی مکی زندگی، مصائب و آلام سے پر زندگی، آپ کی مدنی زندگی، اس مدنی زندگی میں آپ کے مختلف پہلو زندگی کے، وہ تمام ادوار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے گزروایا. آپ کی زندگی میں گھر میں فاقوں کا دور بھی ملے گا، اور وہ وقت بھی جب آپ کے گھر میں غنیمت کی بہتات ہے، اور وہ وقت بھی ملے گا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا، اکیلے تنے تنہا غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھے ہوتے تھے. اور آپ کو وہ وقت بھی ملے گا جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ. اسی طرح آپ نے ہجرت بھی دیکھی، نصرت بھی دیکھی، فتح بھی دیکھی، اور ظاہری شکست بھی دیکھی. آپ کے غزوات پر مستقل کتاب المغازی کے نام سے کتب لکھی گئی، جس میں تحریر ہوا ہے کہ آپ نے اقدامی جہاد بھی کیا ہے اور آپ نے دفاعی جہاد بھی کیا ہے. غرض یہ کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ادوار سے گزارا ہے تاکہ امت کے لیے ہر اعتبار سے رہنمائی میسر ہو. اسی طرح بھائی معاشرے کا مظلوم پسا ہوا طبقہ اور سرداران قریش کے ساتھ معاملات کیسے تھے، خواتین کا مسلمانوں کی زندگی میں جو کردار ہے اور اس وقت معاشرے میں ان کی جو حیثیت تھی، وہ بھی سیرت اور احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے. آج دنیا جو کہتی ہے کہ خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، عورت کو عزت ملنی چاہیے، عورت کو مقام ملنا چاہیے، اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ حقوق اور سب سے عمدہ عزت دین اسلام نے عورت کو عطا کی. وہ ایک NGO تھی نا، وہ یہ جب زلزلہ وغیرہ آیا نا ترکی کی طرف، احمد آباد آگے منصیرہ کی طرف، تو وہاں ایک NGO کام کر رہی تھی. اس NGO نے نا ایک دن اس کو ایک خاتون کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بھی سیر و تفریح کرو، باہر گھومو پھرو، دنیا دیکھو، دنیا کے حسین نظاروں سے تم بھی لطف اندوز ہو. تو وہ جٹ سی خاتون تھی، سیدھی سادھی گھر کی رہنے والی، تو وہ آگے سے اس کو کہتی ہے ہم نے کھوتی باہر چرنے کے لیے چھوڑی ہے اور گائے کو ہم نے گھر میں باندھا ہوا ہے. یعنی قیمتی چیزوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور جو قیمتی نہیں ہوتی نا ان کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک خاتون نے بڑی عجیب بات اس سے کی. جب اس نے NGO والی نے کہا نا، تو اس نے کہا کہ برٹش تھی، تو اس نے کہا کیا تمہاری ملکہ الزبتھ کام کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ملکہ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، باقی لوگ کام کرتے ہیں، ملکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کام کرے. تو عورت کہنے لگی مسلمانوں کے اندر ہر عورت جو ہوتی ہے نا وہ ملکہ ہوتی ہے، گھر کے اندر وہ ملکہ کے طور پر رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہے، بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ اس کی کفالت ہے، بیوی ہے خاوند کے ذمہ اس کی کفالت ہے، اسی طرح ماں ہے بچوں کے ذمہ اس کی کفالت ہے، غرض یہ بہن ہے بھائی کے ذمہ اس کی کفالت ہے. پسند نہیں کیا ہاں اللہ یہ کہ کسی وقت میں حالات کے تناظر میں وہ بیچاری ایسی پس جائے کہ اس کو ضرورت پڑے تو پھر بہت زیادہ اس آڑے اور مشکل وقت میں شریعت اس کو کچھ نہ کچھ طریقے پر گنجائش دیتی ہے، مگر نہ اس کے لیے بہتر اسی کو مقرر کیا جاتا ہے. لیکن یہ کب انسان کو احساس ہوگا جب اس کو پورے طور پر پہلے معاشرے کے احوال ظاہر ہوں کہ اسلام سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے. اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا مرتبہ اور مقام دیا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا مقام دیا،
بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا مرتبہ اور مقام دیا، ماں ہونے کی حیثیت سے کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ یہ پورا نظام حیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، پھر بچپن، جوانی، بعثت اور وفات تک، اس پوری زندگی کو سیرت خیر الورا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ بندے کو اپنی زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔